بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. ہسٹری آف اسلام تھرڈ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. کل ہم نے ابتدائی طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی شخصیت کے بارے میں پڑھا، ان کے خاندان کے بارے میں پڑھا. آپ کا تعلق جو تھا وہ بنو عدی سے تھا. اسی طرح سے اس کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کردار کی خوبیاں تھیں اور جو آپ کی انتظامی صلاحیتیں تھیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھا. اسی کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مزید پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں امت مسلمہ کو آپ نے جو داخلی انتشار سے بچانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے بطور خلیفہ حضرت عمر فاروق نے پیش کیا. اس وقت وہاں پہ صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی تھی اور انصار کی یہ کوشش تھی کہ خلیفہ جو ہے ان میں سے کسی کو مقرر کیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کا نام جو ہے وہ پیش کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قریش جو ہے ان کا جو وقار تھا، ان کی جو عزت تھی اور قبل از اسلام بھی ان کو جو ہے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش کے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے قبل از اسلام بھی ان کو جو ہے لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کو خاص طور پہ یہ استحقاق حاصل تھا. مسلمانوں کے لیے اس وقت یہ صورتحال جو تھی وہ کافی گھمبیر تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ منتخب ہونا اور پھر آپ نے جس طریقے سے اپنی خلافت کی ذمہ داریاں پوری کی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر مسلمانوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہترین ثابت ہوئی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کا اس چیز پر اتفاق ہو گیا اور سب نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی، اسامہ بن زید کی لشکر کی روانگی کے وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو روک لیا اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر اسامہ سے جو ہے وہ اجازت حاصل کی. وہ بہترین فوجی سپاہ سالار تھے اور فنون حرب سے بھی آگاہ تھے، امور خارجہ کے ماہر تھے اور اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے وہ ہمہ مصروف رہتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے جو ہے وہ ایک پختہ رائے کے حامل تھے اور باقی صحابہ اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا. اور مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو قبیلی شیخ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی معاشی حالات کی تنگدستی کا رونا رویا اور سرکاری زمینوں میں سے کچھ زمین دینے کی جو ہے وہ درخواست کی. حضرت صدیق اکبر نے ان کی درخواست پر جو ہے فرمان جاری کر دیا. اسی طرح سے آپ نے جو ہے آپ کا اگر ہم خدمات دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اثر و رسوخ تھا وہ غیر معمولی اثر و رسوخ کے حامل تھے. ٹھیک ہے، آپ کا بطور خلیفہ کیسے انتخاب ہوا، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری جو ہے وہ طول پکڑتی گئی اور اندازہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. آپ نے اپنے جانشین کے بارے میں مشورے شروع کر دیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حضرت عمر کے بارے میں یہ رائے تھی کہ عمر کی قابلیت میں کیا کلام ہے لیکن ان کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا خیال تھا. اس کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں دیا کہ ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، جب کام ان پر آن پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے. حضرت عثمان نے یہ رائے دی کہ میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ عمر کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا جواب نہیں ہے. حضرت طلحہ نے بھی
حضرت عمر کی سختی کی شکایت کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں سمجھایا اور حضرت عثمان کو بلا کر جو ہے وصیت نامہ لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت دنیا کی زندگی کو خیر بات کہنے والا تھا اور آخرت کی زندگی کا دروازہ ان کے سامنے کھلا چاہتا تھا۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کافر بھی ایمان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، فاجر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور جھوٹا جو ہے وہ سچ اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے اپنی امت پر اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے، پس اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین اور تمہیں اپنے بارے میں پوری کوشش سے وہی فیصلہ کیا ہے جو بہتر سمجھا ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کیا تو یہ اس کے بارے میں میرے حسن ظن اور علم کے عین مطابق ہوگا۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو خلیفہ نامزد کیا تو انہوں نے اپنی وصیت میں یہ الفاظ جو ہیں وہ جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا ہے یہ بتائے۔ اس کے بعد آپ جو ہیں اس خط کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے لکھا اور حضرت عثمان کے ساتھ جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلے، حضرت عثمان کے ساتھ گھر سے باہر نکلے آپ، اور ایک ہجوم جو تھا وہ آپ کے فیصلے کا منتظر تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا جس شخص کا نام اس بند لفافے میں ہے کیا تم اس کی بیعت کرنے تیار ہو؟ لوگوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ حضرت علی نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ اس لفافے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس تنہائی میں بلایا اور ان کو نصیحت فرمائی۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے، اور اس عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کو مختلف محاذوں پہ جو مہمات بھیجنا پڑی تھیں، اور انہوں نے اپنی حکومت میں اس چیز کا جو ہے بڑا بہترین طریقے سے اس کو جو ہے انہوں نے قائم کیا تھا، اور کامیابی سے جو ہے انہوں نے اپنی طرز حکومت جو ہے یا جو اس طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ بھاری ذمہ داری آن پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل تھا اور جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات کو سنبھالا وہ قابل تحسین ہے۔ انتظامی حوالے سے اگر ہم آپ کی اس صلاحیتوں کو دیکھیں اور آپ کے دور پڑھیں، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق کا جو دور حکومت ہے وہ بہترین دور حکومت انتظامی صلاحیتوں کے حوالے سے، فوجی حوالے سے، ہر طرح سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس میں آپ کو میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے اوپر ایک کتاب ہے، ایک مغربی رائٹر ہیں جن کا نام مائیکل ہارٹ ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے 100 عظیم آدمی کے نام سے جو ہے انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 100 عظیم آدمیوں میں جب انہوں نے فہرست مرتب کی دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کی، تو انہوں نے اسی طریقے سے سب سے پہلے نمبر پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کی فہرست مرتب کی تو اس میں حضرت عمر فاروق کا نام بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو ہے جب خلافت سنبھالی اور انہوں نے اپنے اقدامات کا آغاز کیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے روم اور ایران کے ساتھ جو ہے تصادم کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی ہو چکا تھا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے عراق کی طرف توجہ کی اور ابو عبیدہ ثقفی کی قیادت میں آپ نے ایک جو امدادی لشکر بھیجا۔ دوسری طرف مکہ
ملکہ بران بخت نے جو ہے اپنے سپہ سالار رستم کو جو ہے وسیع اختیارات سونپے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ رستم جو ہے اس نے ایک اپنے جو نرسی اور جوان کی قیادت میں ایک لشکر عراق کی طرف روانہ کیا، اور مذہبی پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ کیا گیا، اور عراق کے لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ بھڑکایا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ ثقفی کے لشکر کا جو سب سے پہلے 634 ہجری میں ایک جنگ لڑی گئی وہ جنگ نمارق کہلاتی ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی کے لشکر کا مقابلہ پہلے جاپان کی فوج کے ساتھ نمارق کے مقام پہ ہوا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی سپاہی جو ہیں انہوں نے بہت بہادری دکھائی، لیکن اس بہادری کے باوجود ان لوگوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ میدان میں ہی ماری گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جبان جو تھا، جو ان کا سردار تھا جو رستم نے بھیجا ہوا تھا، وہ گرفتار بھی ہو گیا، اور ایک اسے مسلمان نے جو اسے پہچانتا نہ تھا اسے 2 غلاموں کے عوض جو ہے رہا کر دیا۔ جب مسلمانوں نے اسے پہچانا تو دوبارہ گرفتار کر لیا، لیکن مسلمان کمانڈر کی آپ دیکھیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ کس درجے پر فائز تھے جب انہیں پتہ چلا کہ اب اگر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، بدعہدی ہوگی، تو انہوں نے اس کو جو ہے چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رستم کی جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کی جو ایرانی کمانڈر رستم کی قیادت میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو اگلی جو فوج ہے اس نے نرسی کو شکست دی۔ رستم کی بھیجی ہوئی دوسری فوج کا سربراہ جو تھا وہ نرسی تھا، اور یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ سقاتیہ کے مقام پر ایک لڑائی لڑی گئی، جس میں ابو عبیدہ نے نمارق کے بعد یہاں کا رخ کیا تھا۔ یہاں پر دوبارہ جو ہے ایران کی فوج کو شکست ہوئی۔ جو پہلی 2 جنگیں لڑیں جس میں جابان اور نرسی یعنی کہ 2 کمانڈروں کے نام ہیں جن کو یکے بعد دیگرے جو ہے شکست سے دوچار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی طرح سے 634 میں جسر کا معرکہ یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر مروان شاہ کے ساتھ روانہ کیا، اور اس لشکر نے دریائے فرات کے کنارے پر جو ہے ڈیرے ڈالے۔ یہاں مروان شاہ جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ اسلامی لشکر کو اشتعال دلانے کے لیے پیغام بھیجا کہ عرب مرد میدان نہیں ہوتے۔ حضرت ابو عبیدہ جو ہیں ان کو یہ بات سن کر جوش آ گیا، اور کچھ صحابہ کرام کی رائے یہاں پہ یہ تھی، جیسے مسنہ اور سلید جیسے معزز صحابہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت دریا کو عبور نہ کریں اور آگے نہ بڑھیں، لیکن مسلمانوں نے ان صحابہ کی جو رائے ہے اس کو نظر انداز کیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بات کو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ ثقفی اور ان کے ساتھیوں نے جو اپنی حکمت عملی ترتیب دی اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ آگے بڑھ کر جو ہے حملہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دریا عبور کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے دریا کو عبور کیا اور دوسری طرف جا کر انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ جو دریا عبور کرنا تھا ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جا کر مسلمانوں کو صف بندی کی جگہ نہ ملی، اور یہاں پر عربوں کے جو گھوڑے تھے وہ ان مست ہاتھیوں سے بدکتے تھے۔ ابو عبیدہ نے کیا فیصلہ کیا کہ انہوں نے پیادہ جو ہے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، لیکن ایک بہت بڑے ہاتھی نے آپ کو جو ہے وہ شہید کر ڈالا، اور اسلامی لشکر بھی جو ہے ایرانی افواج کی کثرت اور ایرانیوں کی تعداد کی بنا پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پسپا ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ اب وجہ یہ تھی کہ وہ دریا عبور کر چکے تھے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو قیمتی جانیں تھیں
وہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. بہت سارے لوگ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور 9,000 میں سے صرف 3,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ باقی رہ گئے. مطلب ایک اتنے بڑے لشکر جو ہے اس کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ نقصان ہوا. تھوڑا سا مطلب اس معرکے کو اگر ہم بیان کریں، جو جسر ہے پل کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر دریا کا جو پل دریا عبور کر کے جو ہے دوسری طرف ایرانیوں کی طرف جو ہے چلے گئے تھے. یہاں پر ان سے کہا گیا تھا کچھ صحابہ کرام نے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے، اور ہم اس طرف نہیں جائیں گے، اور وہاں جا کر ہم جو ہے نہیں لڑتے، بلکہ ہمیں اپنی جگہ پر رہ کر ہی جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے پر اتفاق نہیں ہوا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں. اس کے بعد ایک جنگ جو ہے 635 میں لڑی گئی. اب مسلمانوں نے پھر جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی. لوگ خود بخود مسنہ کے پاس پہنچنے لگے، کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے مسلمان کامیابی حاصل کر رہے تھے. صرف جسر کا معرکہ ایسا معرکہ تھا جس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب ایک دفعہ پھر جو ہے اسلامی لشکر جو ہے اس کو مرتب کیا گیا، اور اس لشکر میں بنو تغلب کے حصائی بھی جو ہے وہ شامل ہوئے. اس سے اجمیوں کے حوصلے بڑھ گئے. اب ملکہ بوران دخت نے، جو آپ اس میں ایرانی کاروائیاں کہہ لیں یا ملکہ بوران دخت کا جو ہے ایک لشکر کا روانہ کرنا ملکہ نے کیا، اور یہ لشکر جو ہے بویب میں دریا عبور کر کے خیمہ زن ہو گیا. اب مسلمانوں کی طرف سے اب اس پہ پوائنٹ لکھیے گا کہ مسلمانوں کا اپنی فوج کو منظم کرنا. اور معرکہ بویب جو ہے یہ بھی اہم معرکوں میں شمار اس کا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ ایرانی فوج بھی بہت بہادری سے لڑی، لیکن مسلمانوں نے جو ہے بھی اپنی جان کی بازی جو ہے، سر دھڑ کی بازی جو ہے وہ لگا دی، اور کسی طرح سے جو ہے انہوں نے کمزوری جو ہے وہ نہیں دکھائی. اب ہوا کیا کہ مسنا نے یہاں پر بھی پوری قوت سے حملہ کیا، اور ایرانی جو ہیں وہ کٹ کٹ کر گرنے لگے. اسلامی لشکر کو بھی کچھ نقصانات اٹھانے پڑے، جن میں مسنا کے اپنے بھائی جو تھے انہیں بھی شہادت کا رتبہ ملا. بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو تغلب کے ایک نوجوان نے جو ہے وہ مہران کا خاتمہ کر ڈالا، اور ایرانی لشکر جس نے اپنے جب سالار کا یہ حشر دیکھا اور ان کی پشت پر دریا تھا، تو مسنا نے پل پر پہرا لگا دیا، اور بے شمار ایرانی جو کہ پل سے گزر کر اپنے علاقے کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں اپنی جان سے جو ہے ہاتھ دھونے پڑے. اس شکست کی خبر جب ایران کے دارالحکومت میں پہنچتی ہے تو یہاں پر بھی ملکہ کے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے، اور کہا انہوں نے کہ ہمیں جو ہے مختلف محاذوں پر یکے بعد دیگرے جو ہے ہمیں شکست جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس کا جو باعث قرار دیا گیا، وہ کہا گیا کہ ملکہ بوران دخت کے اندر وہ انتظامی صلاحیتیں نہیں ہیں، اور وہ حکومت کو بہترین طریقے سے چلانے کی اہل نہیں ہے. چنانچہ ہمیں جو ہے اس وقت کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص جو ہے اس کو بطور بادشاہ جو ہے منتخب کرنا چاہیے، جو کہ ہماری قوم کی بہترین رہنمائی کر سکے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا بادشاہ منتخب کیا گیا جو نوجوان تھا، اور جس کا نام تھا یزدگرد. اب تمام لوگوں نے پھر باہمی اختلافات کو ختم کر کے از سر نو مقابلہ کرنے کا عزم کیا، اور مذہبی بنیادوں پر اپیلیں کی گئی اور لوگوں کا ساتھ ملایا گیا، اور ایرانیوں نے ایک اور لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور جہاں جہاں عراق کے اندر ان کے علاقے جو ہیں ان سے چھن گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بغاوت پھیلائی، اور وہاں پر جو ہے
مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کا جو ہے آغاز کیا۔ اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام معاملات کو دیکھا، اور پھر اس کو جو ہے انہوں نے آگے جو ہے مرحلہ وار کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنی کارروائی کی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید کامیابیاں جو ہیں ان کے حصے میں آئیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مملکت کا رقبہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ پھیل گیا۔